اب ہم آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف جو حدیث کے حصوں سے متعلق ہے. اس میں حدیث کے بنیادی طور پر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ہم نے حدیث سنی، اس کے حصے کہاں سے آج پہلی بار سن رہے ہیں؟ 5. الحمدللہ، اتنا زیادہ علم. 2 ہوتے ہیں مقبول غیر مقبول. دیکھیے اب ہم کو سمجھنا ہے کہ قسمیں، حصے اور بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی. حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں بنیادی طور پر. ایک ہوتا ہے پہلا حصہ سند، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے متن. حصہ کا مطلب پارٹ. تو ایک ہوتا ہے سند اور دوسرا ہوتا ہے متن. جیسے مثال کے طور پر میں ایک حدیث بتاتا ہوں، اس میں ہم دیکھیں گے سند کیا ہے اور متن کیا ہے. امام البخاری اپنی صحیح میں فرماتے ہیں حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابو التیاح عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. امام البخاری نے کتاب العلم میں یہ حدیث بیان کی، حدیث نمبر 69. کیا ہے امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنا محمد ابن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے. انہوں نے کہا قال، یعنی کس نے کہا؟ محمد ابن بشار نے کہا. حدثنا یحییٰ ابن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے. قال حدثنا شعبہ، یحییٰ نے کیا کہا؟ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے. قال حدثني ابو التیاح، شعبہ نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو التیاح نے. عن انس بن مالک، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. کیا روایت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو، مشکل مت بناؤ. وبشروا ولا تنفروا، اور رغبت دلاؤ، نفرت مت دلاؤ. یعنی دعوت جب دو گے، دین سکھاؤ گے، آسان کر کے سمجھاؤ، مشکل کر کے کنفیوز مت کرو. دو، لوگوں میں رغبت پیدا کرو، ان کے اندر ہاں والی کیفیت پیدا کرو. ریپلجن ان کے اندر نفرت مت دلاؤ ان کو. ایسا نہیں ہو کہ تمہاری بات سے لوگوں کو نفرت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ امام البخاری کس سے نقل کر رہے ہیں؟ محمد ابن بشار سے. اس میں نام ہم دیکھتے ہیں. ایک محمد ابن بشار، یہاں سے شروع کرتا ہوں اس کو. محمد ابن بشار وہ نقل کر رہے ہیں یحییٰ ابن سعید سے. وہ ذکر کر رہے ہیں حدیث کو شعبہ سے. شعبہ روایت کر رہے ہیں ابو تیاح سے. وہ روایت کر رہے ہیں اس کو حضرت انس سے، انس ابن مالک. اور وہ روایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب یہ یہاں کون ہے؟ امام البخاری. کیا نام ہے ان کا؟ محمد ابن اسماعیل. یہ روایت کر رہے ہیں محمد ابن بشار سے، یہ روایت کر رہے ہیں یحییٰ ابن سعید سے، یہ روایت کر رہے ہیں شعبہ سے، یہ روایت کر رہے ہیں ابو تیاح سے، یہ روایت کر رہے ہیں انس ابن مالک سے، اور یہ روایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب تک اصل بات آئی نہیں، کیا روایت کر رہے ہیں؟ وہ متن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حصہ ہے یہ کیا ہے؟ سند ہے. بعض لوگ صرف صحابی کا نام اس کو کہتے سند بتاؤ، یعنی صحابی کا نام بتاؤ، تو ان کو لگتا ہے اتنی سند ہے.
सनद क्योंकि किताबों में आम तौर से सनद नहीं जिक्र की जाती है, तो वो समझते हैं सहाबी का नाम, कोई हवाला और सनद में गड़बड़ करते हैं। वो समझते हैं कि सनद बयान करने का मतलब हवाला है, हवाला अलग चीज है, रेफरेंस अलग चीज है, किस किताब में है ये हवाला है। सनद किस रावी ने किससे नकल किया है, पूरा सिलसिला, इसको क्या कहते हैं, इसको चेन कहते हैं, जैसे हम चेन ऑफ नरेटर्स। तो रावियों का सिलसिला, इसको क्या कहते हैं, सनद। तो असल बात तो इसमें होती ही नहीं है, असल बात इसके बाद में आएगी कि इन सब ने जो बात नकल की एक दूसरे से, वो क्या है, वो अल्फाज क्या हैं, यस्सिरु वला तुअस्सिरु व बश्शिरु वला तुनफ्फिरु। तो असल जो मैटर है, जो न्यूज है, जो कंटेंट जिसको आप कहते हैं, जो असल बात है, जो खबर है, चाहे वो कौल हो या वाकया हो, या जितने हमने देखे अभी ऐसा ऐसा है, उसमें हमने सनद बयान की नहीं। इससे पहले जितनी रिवायतें मैंने जिक्र की, क्या उसमें मैंने सनद बयान की नहीं। मैंने किताबों का हवाला दिया, कोई आदमी देखना चाहे उस किताब में सनद पा सकता है। तो इस हिस्से को क्या कहते हैं, सनद। इमाम बुखारी ने मोहम्मद बिन बशार से, उन्होंने यहया बिन सईद से, उन्होंने शोबा से, उन्होंने अबू तय्याह से, उन्होंने अनस बिन मालिक से, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आदमी यहाँ तक ही थक जाएगा, इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, कुरान बस हो गया हमको, कि कौन करेगा इतना सब। तो करने वाले कर सकते, आपको कौन बोला करने के लिए। जो आदमी नहीं कर सकता है वो ना करे, लेकिन इनकार भी ना करे। एक आदमी को प्लेन चलाने नहीं आता है, कौन चलाएगा इतना, प्लेन ही बंद कर देंगे, चलाने वाला बराबर चलाता है। डॉक्टर है जिसमें बराबर अतड़ियां, पसलियां, उजड़ी और ये वो सब ऑपरेशन करता है कि नहीं करता है, हर आदमी कर सकता है। एक वायरमैन को आप बोल सकते वैसे ही सेम, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, कर सकते आप। जैसे वहां जोड़ देना, ये भी जोड़ा आप, तो कर सकता हो नहीं, बोलेगा नहीं भाई ये बहुत मुश्किल काम है, कहीं का कहीं वायर जुड़ गया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सीधा बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, तो आदमी चला जाएगा। तो अब एक आदमी एक काम बाज़ औक़ात नहीं कर पाता है, उसकी वजह से क्या करता है, उस काम ही को गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो अपनी कोताही के लिए, यानी छुपाने के लिए वो क्या करता है, इस पूरे इल्म को बेफायदा बताता है। क्या फायदा इतना सब करने में, अच्छा आपको नहीं आता इसलिए आप उसको बेफायदा बता रहे हैं। तो ये इल्म बहुत जरूरी है, ये इल्म बहुत जरूरी है। आगे हम जाके देखेंगे तीसरी मजलिस में, तीसरे उन्वान के तहत, कि इसकी क्या अहमियत है, क्यों जरूरी है और सलफ ने इसको कैसे किया। बहरहाल तो ये आपकी समझ में आ गया। हदीस के कितने हिस्से होते हैं, दो। एक सनद, दूसरा पहले मतन आता है या सनद, सनद आता पहले सनद आता है, उसके बाद क्या आता है, मतन। सनद में कौन होता है, रावी। इन सब को हम क्या कहते हैं, रावी, उसको रावी कहते हैं। और रावी जो चीज बयान करता है उसको क्या कहते हैं, मतन। उसको मतन भी कहते हैं। उसको कोई आदमी रावी की निस्बत से रिवायत भी कह सकता है, रिवाया, अरबी में उसको रिवाया कहते हैं और उर्दू में हम उसको रिवायत कहते हैं। फुला रिवायत आई है, तो रिवायत बयान किए हुए मैटर को, उस हदीस को, उस कौल को, उस सहाबी के वाक़े को, कुछ भी, उसको क्या कह सकते हैं, रिवायत कह सकते हैं। तो असल बात जो मैटर है उसको क्या कहेंगे, रिवायत, और बयान करने वाले को क्या कहेंगे, रावी। क्या सहाबी रावी हो सकते हैं, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हो सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे, हदीस कुदसी में कि बाज़ रिवायत ऐसी होती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, मैं बंदे के गुमान के साथ हूं, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी फलयज़ुन्न बिमा यशा, मैं बंदे के गुमान के साथ हूं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो ये कौल किसका है, ये अल्लाह का है, कौल अल्लाह का है, लेकिन बयान कौन कर रहा है उसको, तो अल्लाह से रिवायत, बाद रिवायतों में अल्फाज होते भी हैं, यरवी अन रब्बिही, अपने रब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं। तो ऐसी हदीस को क्या कहते हैं, हदीस कुदसी। वो एक खास किस्म है हदीस की,
جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان کر رہے ہیں، اللہ کا قول بیان کر رہے ہیں، کیا وہ قرآن میں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ قرآن سے ہٹ کے، اس کی تفصیل ہم کبھی اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے قرآن میں، کیا اس کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں صحیح ضعیف ہوتا ہے، ہاں صحیح ضعیف نہیں ہوتا ہے، حدیث قدسی موضوع بھی ہو سکتی ہے، مثلا میں آسمان و زمین میں نہیں سماتا ہوں لیکن مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، لیکن صحیح ہے؟ جھوٹی روایت ہے یہ، تو حدیث قدسی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اب کوئی سوچے گا نبی بتا رہے ہیں اللہ کے بعد تو پھر جھوٹی کیسی ہو سکتی ہے؟ نیچے والوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے نبی سے جوڑ دیا اور حدیث قدسی بنا دیا، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث نہیں مانتے ہیں، یہ بھی منکر حدیث ہیں۔ ہم لوگ جھوٹی حدیث کو نہیں مانتے ہیں اور ضعیف حدیث کو ضعیف حدیث کے خانے میں رکھتے ہیں، تو ہم یعنی روایت ایسی مانتے ہیں جو معتبر ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ ہاں آپ نے ایسا کہا یا ایسا کیا تو ہم مانتے ہیں۔ اگر وہ ثابت نہیں ہو سکے تو ہم زبردستی نبی سے اس کو جوڑتے ہیں نہیں۔ کسی کو کوئی بھی کپڑا مل گیا راستے میں، کسی کے گھر میں، کسی میوزیم میں، اٹھا کے لا کے کیا وہ یہ بول سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ اگر کوئی اس سے کہے کہ کیا کہہ رہے ہو نہیں سکتا، کیا ہو بھی سکتا ہے؟ کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں، جب تک کہ یقین نہ ہو کہ واقعی نبی کی چیز ہے، وہ نبی سے جوڑ سکتا ہے اس کو؟ نہیں۔ اسی طرح سے اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کوئی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو نبی سے جوڑ رہا ہے، کتنی بڑی غلط بات ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے دیکھا کہ یہ سند اور متن دو حصے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نسبت کے اعتبار سے۔ رکیں گے 3-5 منٹ؟ اچھا ٹھیک، ہو گیا وقت ختم، یہ بات 5 منٹ۔ آگے بڑھنے سے اچھا ہم رکے رہیں اور کچھ اس بارے میں دیکھیں، جیسے حدیث کے سند کے تعلق سے، سند میں روات ہوتے ہیں، راوی کی جمع کیا ہے؟ راوی، اس کی جمع یا عربی میں اس کو راوین کہتے ہیں، راوی اس کی جمع ہے روات۔ تو ایک راوی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو ایک ساتھ کئی راوی بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام مسلم کہتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے ابو بکر ابن ابی شیبہ نے روایت بیان کی، و ابو قریب، اور ابو قریب نے بھی۔ تو کبھی محدث ایسا کرتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے اور فلاں نے روایت بیان کی، اور کہتا ہے واللفظ لابی بکر، اور لفظ ابو بکر کے ہیں، اس کو اچھے سے سمجھے، اور الفاظ کس کے ہیں؟ ابو بکر کے ہیں۔ قال حدثنا ابو اسامہ، دونوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے روایت بیان کی، عن برید ابن عبداللہ، انہوں نے روایت کی برید ابن عبداللہ سے، عن ابی بردہ، انہوں نے ابو بردہ سے، عن ابی موسیٰ، انہوں نے ابو موسیٰ سے، ابو موسیٰ اشعری، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام سے، کسی ذمہ داری کے ساتھ جب لوگوں کو بھیجتے، کسی صحابی کو بھیجتے، قال بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، اور آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ تو اس روایت میں کئی باتیں ہم کو اور ملی، بات وہی ہے، روایت وہی ہے، اصل متن وہی ہے، لیکن امام مسلم کیا کہتے ہیں؟ ہم سے ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے روایت بیان کی، اور لفظ کس کے ہیں؟ ابو بکر کے ہیں۔ تو آپ نے کبھی کتاب جب حدیث کی آپ پڑھیں گے تو آپ کو علماء اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ الفاظ نبی کے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلم کے ہیں۔ الفاظ کس کے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کس کے ہیں؟ واللفظ لابی بکر، کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے، اس لفظ سے حدیث بیان کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ابن ابی شیبہ یا امام مسلم یا فلاں ہیں۔ تو اس طرح سے جب نسبت کی جاتی کہ الفاظ بخاری کے ہیں، الفاظ نسائی کے ہیں،
تو روایت کئی اعتبار سے آتی ہے، ایک ہی بات مختلف راوی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ الفاظ فلاں یعنی محدث کے ہیں، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، یہ نسائی کے ہیں، یہ اس طرح سے ہیں۔ تو امام مسلم نے اسی طرح سے یہاں پر کہا ہے اور اس کا پس منظر بیان کیا جو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ صلاۃ العصر کا وقفہ ہے، نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی پھر سے پروگرام کا آغاز ہوگا۔